آج کے اس جلسہ میں موجود سبھی سامعین و سامعات، چونکہ آج کا یہ جلسہ فضیلت قرآن، اہمیت قرآن کے سلسلے میں منعقد کیا گیا، میں چاہتا یہ ہوں کہ اسی موضوع پر کچھ دیر، چونکہ تعداد سامعین کی بہت کم ہے، مختصر وقت میں مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کی تخلیق فرمائی اور سب دور میں سمے پر اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتے رہے، ساتھ میں کتابیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دی۔ زبور اللہ نے نازل فرمایا، انجیل اللہ نے نازل فرمایا، توریت اللہ نے نازل فرمایا، اور جب تمام نبیوں کے آخر میں تمام انبیاء اور تمام امتوں کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور ساتھ میں ایک رشد و ہدایت، ایک کتاب، ایک انتم پستک، لاسٹ ریویلیشن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے اوپر 23 سال کی مدت میں نازل فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب کو پڑھ کے لوگ سیدھے راستے پر چل پائے، جنت کیسے جانا ہے، جہنم سے کیسے بچنا ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اے انسانوں، ہم نے تیری تخلیق فرمائی ہے اور ہم نے تجھے ایک کتاب دے دی ہے، ہم نے تیرے ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، تم اگر سیدھے راستے پر چلو گے تو ہدایت یافتہ کہلاؤ گے، اور اگر تم سیدھے راستے پر نہ چلو گے تو تجھے گمراہی کے راستے پر لے کے چلا جائے گا۔ اما ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے تجھے سیدھا راستہ بھی بتا دیا ہے اور تجھے غلط راستہ بھی ہم نے بتا دیا ہے۔ اگر تم سیدھے راستے پہ آؤ گے تو میرے قریب آ جاؤ گے، اگر تم میرے سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے تو جنت تیرا ٹھکانہ بن جائے گا، اور اگر تم میرے راستے پر نہیں چلو گے، میں نے کہا نماز پڑھو، تم نماز نہیں پڑھو گے، میں نے کہا رمضان آ جائے روزہ رکھو، اگر تم روزہ نہ رکھو گے، میں نے کہا اگر میں تجھے رزق دوں اور تجھے مال دوں، اور جب تیرے پاس مال آ جائے تو میرے راستے پر تم حج کے لیے نکل جاؤ، مکہ کا دیدار کر کے آ جاؤ، مدینے کا دیدار کر کے آ جاؤ۔ مال دینے کے بعد بھی اگر تم مکہ نہ گیا، مدینہ نہ گیا، حج فرض ہونے کے باوجود بھی اگر تم میرے شہر نہ آیا، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اگر اس شہر میں تیرا قدم نہ آیا، پھر تجھے جہنم ٹھکانہ مان لینا پڑے گا، پھر تمہیں گمراہ دنیا کہے گی، تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو، میرے صحیح راستے پر تجھے چلنے کا موقع نصیب نہ ہوگا۔ یہ قرآن ہمیں اور آپ کو ہر راستہ بتا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہر موڑ پہ، آل ڈپارٹمنٹ میں، ہر شعبے میں ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے کہ بندے سنو، اب زندہ ہو، اگر تم مجھ پر عمل کر لو گے تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، اگر مجھ پر عمل نہیں کرو گے تو پھر جہنم چلے جاؤ گے۔ یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، اللہ کے نبی جب اس کتاب کو لے کر آئے، پوری دنیا اس وقت گمراہی میں تھی، پوری دنیا اس وقت تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائی کرنے لگتی تھی،
انسان تھوڑی تھوڑی باتوں پہ کئی سال تک جنگ و جدال میں مشغول ہو جاتے. تھوڑی سی اگر بات ہو جاتی بھائی بھائی کو مار دیتا, باپ بیٹے کو مار دیتا, بیٹا باپ کو مار دیتا. لیکن جب یہ انتم ریویلیشن آیا, جب یہ قرآن کریم آیا, جب یہ مقدس کتاب آیا, جب جناب محمد رسول اللہ پر یہ کتاب اتری, لوگوں نے اس کتاب کو سمجھا, لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا, اور پڑھ کر کے پوری دنیا میں ایک امت چھا گئی. وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑی, اللہ نے اس قرآن کو جناب محمد رسول اللہ پر نازل فرمایا. اور وہ عرب کے بدھوں, عرب کے بکری کے چرانے والے جب اس قرآن کو پڑھنے لگے, جب اس قرآن کو سمجھنے لگے, اور جب اس قرآن پر عمل کرنے لگے, صاحب قرآن بن گئے. اللہ نے پوری دنیا میں اسے مشہور کر دیا, اس کے مقام کو بلند کر دیا, اس کے مرتبے کو بلند کر دیا. اور آج 1446 سال کے بعد بھی آج ان صحابہ کا نام اگر لیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں رضی اللہ عنہ لگایا جاتا ہے. یہ کس کی شان تھی؟ یہ قرآن کریم کا پاور ہے, یہ قرآن کریم کی عظمت ہے, یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کر کے ایک ایسی مثال قائم کی کہ آتی دنیا کے ہر فرد صحابہ کرام کو یاد کرے گی. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ لوگوں, صحابہ کرام نے قرآن پر عمل کر لیا تھا, صحابہ کرام قرآن کے مرتبے کو سمجھ لیا تھا, اور آج ہم نے قرآن کریم کے مرتبے کو نہ سمجھا, قرآن کریم کی اہمیت کو نہ سمجھا, اسی لیے آج ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. یہ وہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کی تمام کتابوں کو آپ ڈھونڈ ڈالیے, کہیں پر بھی یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ یہ کتاب خود کہہ رہی ہو کہ ہم پہ کوئی شش و پنج نہیں ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو خود کہتی ہے لا ریب فیہ, میرے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے, میرے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یہ قرآن جو ہمارا اور آپ کا رہنما ہے, یہ قرآن جو ہماری اور آپ کی رہنمائی کرتی ہے, اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں اور آپ کو پڑھنا ہوگا, تب ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ پتا چلے گا, تب ہمیں زندگی گزارنے کا اسلوب پتا چلے گا, تب ہمیں معلوم ہوگا, ہمیں یہ جانکاری ملے گی کہ ہمیں نماز کیسی پڑھنی ہے, ہمیں کس طریقے کا عمل کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمارا محل تعمیر کر دے. آج ہم نے قرآن کو پڑھنا بند کر دیا ہے, قرآن سمجھتے نہیں ہے, قرآن کھول کے دیکھتے نہیں ہیں. حضرت عثمان غنی جس وقت ان کو شہید کیا جا رہا تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا گیا, دشمنوں نے گھیر لیا, چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. آخری وقت ہے, حضرت عثمان غنی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اب میری جان جانے والی ہے, اب دشمنوں کی تلوار مجھ پہ چل جائے گی, اب میرا انتم سمے آ گیا ہے, اب میری روح پرواز کرنے والی ہے, اب میری شہادت ہونے والی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سامنے لے رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. حضرت نائلہ فرما رہی ہیں, او میرے سر کا تاج, دشمن آ گئے, دشمنوں نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے, دشمن اب اس دیوار کو فاند کر کے آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہیں. آخری وقت ہے, پھر بھی آپ کی نظر قرآن کریم پر ہے, پھر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہے, پھر بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں. اے نائلہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثالث فرمانے لگے, اے
اے میری بیوی مجھے معلوم ہے، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا اے عثمان ایک باغی جماعت آئے گی اور تجھے قتل کر دے گی، تجھے شہادت کا درجہ نصیب ہوگا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ کمنٹمنٹ پہلے کر دی ہے، جب اللہ کے نبی کا یہ حکم پہلے سے پاس ہے اور اللہ کے نبی نے جب پہلے بتا دیا ہے تو مجھے تو شہادت ملنی ہے، مجھے تو دشمن قتل کر دیں گے، تلواریں دشمنوں کی میری گردن پہ چلے گی، مجھے معلوم ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ جب میری شہادت ہو، جب میرے گردن پہ تلوار چلائی جائے، جب میری گردن پہ خنجر چلائی جائے، جب میرے گلے میں تلوار چلائی جائے تو اس وقت میری نظر اللہ کی آخری کتاب اور قرآن کے حرف پر موجود ہو، اس وقت میں قرآن پڑھتا رہوں، اس وقت میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، اور تلاوت کرتے کرتے میری گردن کو کاٹ دیا جائے، میری گردن کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے، میری شہادت ہو جائے، تاکہ میں قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں اٹھوں گا اللہ میرا کہے گا اے عثمان، اے میرے عثمان بتا جب آخری وقت تیری دنیا میں تھی، جب آخری لمحہ تیرا دنیا میں تھا تو تیری نظر کس پر تھی؟ میں اپنے رب کو کہوں گا، میں اللہ کو کہوں گا، میں اپنے رب کو کہوں گا یا رب العالمین آخری وقت تھی، دشمنوں کی تلوار میری گردن پہ چل رہی تھی، میری نظر قرآن پر تھی، میری نظر تیرے کلام پر تھی۔ یہ مقام ہے اور یہ سوچ اور یہ تخیل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آخری وقت میں بھی چاہ یہ رہے ہیں کہ میری نظر قرآن کریم کی آیتوں پر ہو، وہ قرآن جس کو صحابہ کرام نے تھام لیا تو انہیں بلندی تک پہنچا دیا، اور وہی قرآن جب ہم نے چھوڑ دیا، جب آپ نے قرآن پڑھنا بند کر دیا، جب آپ نے قرآن کھولنا ترک کر دیا تو آج ہم پستی کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، ہماری ذلت ہو رہی ہے، ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ مسلمانوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا تو ہماری رسوائی ہو رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، آج بھی اگر ہم قرآن کریم پر عمل کرنے لگے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں پوری دنیا کی طاقت ہمارے قدموں کے نیچے جھکنے پر مجبور ہو جائے گی۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، وہ کیسی عظیم کتاب، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس قرآن کو اپنے دل میں بسایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام ہر روز کا معمول بناتے کہ قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور و فکر کرو، سرچ کرو، ان سے دماغ لگاؤ کہ یہ قرآن کیسی کتاب ہے جو بے مثال ہے، جو لاجواب ہے۔ قرآن جیسی اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں، جس کے بارے میں امام الانبیاء آمنہ کے در یتیم جناب محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ آمنہ کے در یتیم فرماتے ہیں کہ جو آدمی، جو انسان قرآن کریم کی ایک حرف کو پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اسے ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ نیکی 10 نیکی کے برابر ہے۔ اور امام الانبیاء نے آگے فرمایا میں یہ نہیں کہتا، میں قطعی یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان الف لام میم کی تلاوت کر لیتا ہے، الف اور لام میم کو پڑھ لیتا ہے، 30 نیکی اس کے نامہ اعمال میں فرشتے درج کر لیتا ہے۔ یہ معمولی
کتاب، اس کتاب کی عظمت کو مسلمانوں تم نے نہ سمجھا، اس قرآن کے مرتبے کو مسلمانوں تم نے نہ سمجھا، سمجھ کر انجان بن گئے، سمجھ کر بے سمجھ بن گئے، عقل ہو کر بے عقل بن گئے۔ یہ کتاب ہے جسے غیر مسلم پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے یہ وہ دھرتی کی آخری کتاب ہے، یہ لاسٹ ریویلیشن ہے جس کو دشمن وطن پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا، ہم نے قرآن کی اصل مطلب کو نہ سمجھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے اگر ہم نے قرآن کو سمجھ لیا ہوتا، اگر ہم نے قرآن کے مقام کو سمجھ لیا ہوتا، جو دشمنوں کے طرف سے قرآن کے اوپر سوال اٹھائے جاتے ہیں، جو اعتراض اٹھائے جاتے ہیں مخالفین کی طرف سے، ان کا جواب ہمیں اور آپ کو دینا آتا، لیکن ہم نے کتاب کو نہ سمجھا، اس لیے ہم بے سمجھ ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام اس کتاب کی عظمت کو سمجھتے تھے۔ یہ کتاب ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین، یہی کتاب کو پڑھ کر کے قوم بلندی تک پہنچ گئے، اور اسی کتاب کو ترک کر کے قوم کھائی پستی کے کھائی تک پہنچ گئی ہے۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت فرماتے ہیں کہ دنیا کی تمام چیزوں میں حسد جائز نہیں ہے، لیکن دو چیز ایسی ہے جس میں حسد جائز ہے، دو چیزیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پوری حدیث سنیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا فی اثنتین، رجل علمہ اللہ القرآن فیتلوہ آناء اللیل وآناء النہار فسمع قرآنہ تلاوتہ جار فیقول یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت ما يعمل فلان، ورجل آتاه الله مالا فينفقه في الحق فيقول آخر یا لیتنی اوتیت مثل ما اوتی فلان فعملت ما يعمل فلان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسد، امام الانبیاء نے فرمایا دنیا کی تمام چیزوں میں اگر تمہیں حسد کرنا ہے تو دو چیزیں ایسی ہیں جس میں حسد جائز ہے۔ حسد کا معنی بغض، کینہ، کپٹ، پراؤڈ، کھمن، تکبر، صرف دو چیز میں جائز ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، ایک رجل آتاہ اللہ، رجل علمہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی قرآن کا علم سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم سے آراستہ و پاراستہ کرتا ہے، قرآن کا تعلیم انہیں اللہ تبارک و تعالی حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، پھر وہ قرآن کریم کو سیکھتا ہے، اور سیکھ کر کے وہ بس نہیں جاتا ہے بلکہ وہ قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، دن میں بھی قرآن کو پڑھتا ہے، رات میں بھی قرآن کو پڑھتا ہے۔ فَسَمِعَهُ جَارٌ، اور وہ قرآن کریم اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی قرآن کریم کی آواز کو سنتا ہے، آہا فلاں آدمی قرآن کریم کتنی شاندار آواز میں پڑھ رہا ہے، تجوید کے ساتھ، یہ میرا پڑوسی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن کریم پڑھتا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ تمنا جاگتی ہے، اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے، یا لیتنی، اے کاش، اوتیت مثل ما اوتی فلان، اے اللہ کاش مجھے اس پڑوسی کی طرح قرآن کریم کا علم سکھا دیتا، اے اللہ کاش مجھے بھی قرآن کی تعلیم مل جاتی، اے اللہ کاش مجھے بھی قرآن پڑھنا آتا، مجھے بھی قرآن سمجھ آتا تو میں بھی قرآن کریم کو پڑھتا، فعملت ما مثل ما يعمل فلان، میں بھی اس طریقے کے قرآن کو پڑھتا، میں بھی یہ عمل کرتا جو یہ آدمی عمل کرتا ہے۔ میرا پڑوسی رات میں اٹھ کر کے قرآن پڑھتا ہے، میرا پڑوسی فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرتا ہے، مغرب کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات 2 بجے اٹھ کر کے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور گڑ گڑا کر کے یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔
पड़ोसी देखता है और दिल में ये तकब्बुर और ये दिल में ये हसद पैदा करता है, ऐ अल्लाह काश मुझे भी कुरान सिखा दिया होता, ऐ अल्लाह काश मुझे भी कुरान करीम पढ़ना सिखा दिया होता तो मैं भी रात में कुरान पढ़ता, मैं भी दिन में कुरान पढ़ता। उसके दिल में ये हसद पैदा होता है और ये हसद शरीयत इस्लामिया में जायज है, इनके अलावा कोई हसद जायज नहीं है। आज समाज में, माशरे और सोसाइटी में हसद किस चीज की होती है? मेरा पड़ोसी मकान दे रहा है, अल्लाह मुझे भी माल देता, मैं भी मकान बना लेता। ऐ अल्लाह पड़ोसी को तूने माल से नवाजा, ऐ अल्लाह तू मुझे माल देता, मैं 4 व्हीलर खरीद लेता। ऐ अल्लाह मेरा पड़ोसी बैग खरीद लिया है, ऐ अल्लाह तू मुझे पैसा देता, मैं भी पड़ोसी की तरह गाड़ी खरीद लेता। ये हसद होती है, लेकिन शरीयत में जो हसद जायज है, जिसके बारे में इमामुल अंबिया ने फरमाया है कि अगर कोई पड़ोसी कुरान पढ़ता है तो उसके पड़ोसी को चाहिए ये था कि उसके दिल में ये हसद होनी चाहिए थी, ऐ अल्लाह तू मुझे कुरान सिखा देता, फअमिल तु मिस्ला मा यामल फुलान। ये जिस तरीके से कुरान रात में पढ़ता है मैं भी रात में पढ़ता, ये दिन में जिस तरीके से कुरान पढ़ता है मैं भी दिन में कुरान पढ़ता। लेकिन अल्लाह की कसम ऐसी हसद हम में और आप पे पाई नहीं जाती है, इसके मुखालिफ पाई जाती है। मुसलमानों, हम और आप मुसलमान है, जागो जागो, कुरान करीम पढ़ने के लिए हसद पैदा करो। आज अगर इस मदरसे से 2 बच्चे हाफिज कुरान पैदा हुआ, 2 बच्चे ने 30 बार कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया, एक एक हर्फ को चटाई में बैठ करके आपके घर में 3 वक्त खाना खा करके जो आप दिए वो खाना खाया, जो आपने आगे सामने रखा वो खा करके चटाई में बैठ करके 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर वो कुरान के एक एक हर्फ को रटा, एक एक हर्फ को अपने सीने में महफूज कर लिया। रब्बे काबा की कसम है, इसे आपको हसद आपके अंदर होनी चाहिए। ऐ अल्लाह मुझे भी बेटा दिया होता, ऐ अल्लाह काश मेरा भी बेटा होता, मैं भी उस बेटे को हाफिज कुरान बना देता। नहीं मौलाना, आज तो हम अपने बेटे को यूट्यूबर बनाएंगे, ट्विटर बनाएंगे, कॉमेडियन बनाएंगे, इंस्टाग्राम चलाने का तरीका सिखाएंगे, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं सिखाएंगे, बल्ला चलाने का तरीका सिखाएंगे, कुरान पढ़ने का तरीका नहीं सिखाएंगे, बल्कि इंग्लिश पढ़ने का तरीका सिखाएंगे। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, यही हाफिज कुरान जब ये आलिम बनेंगे, इन्हें सिर्फ 1 साल का टाइम दे दो, ये अंग्रेजी पढ़ने वाले से ज्यादा बेहतर इंग्लिश स्पीकिंग करके आपको दिखाएंगे। जो बच्चा 2 साल में कुरान करीम को हिफ्ज कर सकता है, वो एक अंग्रेजी लैंग्वेज को क्या वो याद नहीं कर सकता? क्या वो बोल नहीं सकता? क्या वो पढ़ नहीं सकता है? सकता है। अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। हमारी सोच ये होती है हाफिज कुरान बना दो, आलिम बना दो, शादी करा दो, कहानी खत्म है। नहीं, एक गाइडलाइन बनाओ कि हाफिज कुरान जो बच्चा बन सकता है, जो बच्चा 2 साल में 30 बार कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकता है, अल्लाह की कसम है वो 2 साल में हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को भी याद कर सकता है। वो एक अच्छा जज बन सकता है, एक अच्छा एडवोकेट बन सकता है। और अगर हाफिज कुरान जज बन जाए, अगर हाफिज कुरान एडवोकेट बन जाए, अगर हाफिज कुरान इंजीनियर बन जाए, तो इससे अच्छा इंजीनियरिंग कोई कर नहीं सकता। अगर हाफिज कुरान जज बन जाए, इससे अच्छा कोई जजमेंट नहीं सुना सकता। अगर हाफिज कुरान अधिवक्ता, वकील, एडवोकेट बन जाए, तो इससे अच्छा कोई एडवोकेट नहीं कर सकता, नहीं बन सकता। मेरे भाइयों, हमारी सोच महदूद है, हमारी सोच महदूद है। 30 बार कुरान हिफ्ज कराओ, किसी चंदे की गाड़ी में बैठा दो ताकि चंदा करता फिरे। हमने एक गाइडलाइन तैयार करना है, हमें उसके मुस्तकबिल को संवारना है, हमें उन्हें फ्यूचर प्लानिंग बतानी है कि ये आपका भविष्य का ये प्लानिंग है। आपको हाफिज बन गए, आप आलिम बनो, आलिम बनने के बाद आपको पीएचडी करनी है, आलिम बनने के बाद आपको डॉक्टर बननी है, आलिम बनने के बाद आपको इंजीनियर बननी है। जब ये सोच हमारी शेरशाहवादी कौम में पैदा होगी, रब्बे काबा की कसम पूरी हुकूमत हमारे कदमों के नीचे झुक जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसी किताब है, एक ऐसी किताब है जिसने पूरी कौम को सुरैया तक पहुंचा दिया है। वो कौम जो बातों बातों पे लड़ पड़ी थी, वो कौम जो बातों बातों पे झगड़ती थी, वो कौम जो जरा जरा सी बातों को लेकर के साल साल तक खून के प्यासे बैठे होते, लेकिन जब कुरान आया तो एक सीधे रास्ते पर आ गया। एक ऐसी किताब है
میرے بھائی جو جس کے بارے میں امام الانبیاء تاجدر مدینی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو انسان قرآن کو پڑھ لیتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے مقرب فرشتے، اللہ کے محترم فرشتے، اللہ کے معزز فرشتوں کے ساتھ ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو ٹھکانہ مل جائے تو اس سے بڑی عظمت اور کیا ہو سکتی ہے. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی صاحب قرآن کو بلائے گا. یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو بلایا جائے گا. یہاں پر ایک بات بتا دوں، حافظ قرآن نہیں، صاحب قرآن. اور صاحب قرآن کا مطلب سمجھنا، جو قرآن کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتا ہے، یعنی ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے. اگر یہاں سے کوئی حفظ کر لیتا ہے، حفظ کرنے کے بعد اگر وہ حافظ نماز نہیں پڑھتا ہے، اور آپ کو بہت ایسے حافظ نظر آئیں گے حافظ بن کے آ گیا جینس پہن کے گھومتا ہے، نماز سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. ایسے حافظ کی ذلت رسوائی قیامت کے دن ہوگی. امام الانبیاء نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا. اور صاحب قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کو روز پڑھتا ہے، جو قرآن پر عمل کرتا ہے. صرف قرآن کو حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، یہ ایک الگ چیز ہے کہ انہوں نے کمال کر دیا ہے، لیکن کمال تب ہوگی جب یہ صاحب قرآن بن جائے. یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اے میرے قرآن کے ساتھی، اے صاحب قرآن آج تو قرآن کو پڑھتا جا. اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے اللہ، اے میرے قرآن کی حفاظت کرنے والے، میرے قرآن پر عمل کرنے والے، میرے قرآن کی عزت کرنے والے، میرے قرآن کو راتوں میں اٹھا کر پڑھنے والے، میرے قرآن کو نماز اور قیام میں پڑھنے والے. اقرا ورتقی، آج تو قرآن کو پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا. ورتقی، اور چڑھتا جا، اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینہ پہ زینہ. اے صاحب قرآن تو آج قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا. ہاں سن، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طریقے سے تو دنیا میں قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، رک رک کر کے پڑھا کرتا تھا، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اصول کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتا تھا. آج قیامت کا دن ہے، میں رب ہوں، میں تیرا رب ہوں، میں تجھے کہہ رہا ہوں اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اے میرے بندے آج قیامت کا دن ہے، آج حساب کا دن ہے، آج نامہ اعمال پیش کرنے کا دن ہے. آج عمل کا دن بند ہو گیا. آج نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، آج روزہ رکھنے کا حکم نہ دیا جائے گا، بلکہ آج قرآن پڑھنے کا حکم دیا جائے گا. اے میرے بندے تو قرآن کو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، چڑھتا جا. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ، اے میرے بندے تیرا ٹھکانہ آج وہی ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. اے میرے بندے ناس پہ آ جا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ، آخری آیت تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا. یہ کون ہے؟ کس کو کہا جائے گا؟ یہ قرآن پڑھنے والے کو کہا جائے گا، میتھمیٹکس پڑھنے والے کو نہیں کہا جائے گا، جغرافی پڑھانے والے اور پڑھنے والے کو نہیں کہا جائے گا، ہسٹری پڑھنے والے کو نہیں کہا جائے گا، سائنس پڑھنے والے کو نہیں کہا جائے گا. کہا جائے گا اقرا ورتقی، اے قرآن کی حفاظت کرنے والے، اے قرآن کو قرآن پر عمل کرنے والے. آج تجھے کہا جائے گا، چاہے تو ڈرائیور کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے تو مزدور کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے تو فقیر کا بیٹا کیوں نہ ہو، چاہے دنیا میں تیری کوئی اہمیت رہی ہو یا نہیں رہی ہو، لیکن تو نے میرے قرآن کو پڑھا ہے، میرے قرآن پر عمل کیا ہے. دنیا میں تیری کوئی عزت نہیں تھی، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا. گاؤں میں جب دعوت ہوتی تھی غریب کہہ کے تجھے چھوڑ دیا جاتا تھا. گاؤں میں جب شادی ہوتی تھی غریب کہہ کے تجھے چھوڑ دیا جاتا تھا. جب کوئی پروگرام ہوتا تھا مزدور کا بیٹا سمجھ کر کے تجھے چھوڑ دیا جاتا. لیکن آج پوری انسانیت موجود ہے، آدم سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ کی آخری امتی موجود ہے. آج میں رب ہوں، آج میرے انبیاء کھڑے ہیں، آج میرے فرشتے موجود ہیں.
جاؤ میرے بندے، تو نے قرآن پر عمل کیا، آج میں تجھے ٹھکانہ بتا رہا ہوں، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ، آج تو قرآن کو پڑھتا جا، آخری آیت جہاں پر تیری آئے گی وہاں پر تیرا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ ایک ایسی کتاب ہے میرے بھائیوں، ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ البخاری واللفظ لمسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی بہتر کو تلاش کرنا ہو، اگر تمہیں دیکھنا ہو کہ تم میں سب سے زیادہ افضل کون ہے، تم میں سب سے زیادہ بہتر کون ہے، تم میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل کون ہے، تو دیکھو کہ قرآن کو سیکھتا ہے یا نہیں سیکھتا ہے۔ اگر وہ قرآن کو پڑھا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، تو دنیا کی تمام انسانیت میں سب سے افضل آدمی وہی ہے، چاہے انسانوں کی نظر میں اس کی اہمیت ہو یا نہ ہو، لیکن اس دنیا کے بنانے والی کی نظر میں اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور ایک ایسی کتاب ہے قرآن، آخری بات کہہ کے میں اپنی باتیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، القرآن معجز، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو عاجز کا مطلب سمجھے، جادوگر ہوتا نا، میجیشین، جادوگر، وہ آپ کو جادو دکھاتا ہے، ایسے ایسے وہ کار کرتے ہیں، ایسے ایسے وہ ٹیکنک آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ سچ میں دھڑ سے سر کو الگ کر دیا، لگ رہا ہے کہ نہیں، پھر آپ کو اس کا قائل ہو جاتے ہیں، منہ سے بلیڈ نکالتا ہے، معجز، عاجز کر دیتا ہے انسانوں کو۔ قرآن کریم ایک ایسی عاجز کتاب ہے، جو بھی اس قرآن کو سمجھ لے گا، رب کعبہ کی قسم وہ رب کا ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق تلوار لے کر نکل گئے امام الانبیاء کو قتل کرنے۔ آج اسلام کے پھیلانے والے آمنہ کے ذریتی محمد کو آج مار دیں گے، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بسوری۔ اسلام کا پرچار ہو رہا ہے، اسلام کا پرسار ہو رہا ہے، آج محمد کو قتل کر دیں گے، اسلام کو پھیلانے والا موجود نہ ہوگا۔ بتوں کی عبادت کو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس سے لوگ باز آ جائیں گے۔ ہماری معبودوں کو محمد غلط ٹھہرا رہا ہے، ہماری عبادتوں کو محمد ٹھکرا رہا ہے، ہمیں مورتیوں کے سامنے پوجا پاٹ کرنے سے روک رہا ہے، آج محمد کو قتل کر دیں گے، کہانی ختم، فنش۔ نکلے تھے قتل کرنے وہ عمر کہ جس راستے سے عمر گزرے شیطان بھی راستہ بدل لے۔ اتنا دھاکڑ انسان، اتنا روب و دبدبہ والا انسان، اونٹ پہ بیٹھا نکلا محمد کو قتل کرنے، راستے میں خبر دی، وہ عمر کدھر کر رکے، کہاں جا رہے ہو، کہا گیا کہ محمد کو قتل کرنے، کہا کیوں، کہا اسلام کو پھیلاتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اس کی بہن بجا کے رکھ دیں گے۔ کہا پہلے اپنی بہن کی خبر لے، وہ بھی محمد کی دیوانی بن چکی ہے، وہ بھی اسلام قبول کر چکی ہے۔ تیرے جیجا کا خبر لے، وہ بھی اسلام قبول کر لیا ہے، پہلے اپنی بہن کی خبر لے تب جانا محمد کو قتل کرنے۔ ارادہ بدل گیا، فوراً گئے کہاں، اپنی بہن کے گھر، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر چلی گئے۔ باہر کھڑے ہو گئے، آواز سنائی دی اندر سے، اس کی بہن اور اس کی جیجا قرآن کریم کو پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے۔ عمر فاروق جب باہر پہنچے، قرآن کریم کی تلاوت کی آواز ان کی کانوں پہ پڑی، اندر گھس گئے، فاطمہ کو مارنا شروع کر دیا، جیجا جی کو مارنا شروع کر دیا۔ کہا کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، کہا وہ کتاب کی تلاوت کر رہی تھی جو جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں، وہ کتاب کو میں نے پڑھا جو جناب محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں۔ کہا تیری اتنی ہمت، تو قرآن کریم کو پڑھے گی، میرے سامنے مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی اے عمر تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن یہ زبان لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکی ہے، یہ زبان قرآن کریم کو پڑھنا شروع کرتی ہے، اب تجھے جتنا غصہ نکالنا ہے نکال لے، جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن فاطمہ کی زبان مکر نہیں سکتی ہے، انکار نہیں کر سکتی ہے۔
حضرت عمر فاروق جب اپنی بہن کے اس جوش اور جذبے کو دیکھا تو کہنے لگے کہ اے میری بہن، اتنے دن پہلے کبھی تیری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ تم میرے سامنے ٹک سکے، میرے سامنے تیرے کھڑے ہونے کی طاقت اور جرأت کبھی نہیں ہوئی، لیکن آج کون سی طاقت تیرے اندر آ گئی ہے کہ تو آج زبان تک لڑانے پر آ گئی ہے، آج مجھ سے کلام کر رہی ہے، مجھ سے مقابلہ کر رہی ہے، مجھ سے بات کر رہی ہے۔ کہنے لگی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ قرآن کا ایمان ہے، وہ قرآن کی دولت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، وہ اسلام کی دولت ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عمر، شیطان بھی دیکھے تو شیطان بھی بھاگ جائے۔ آج ایک بہن، ایک عورت ہو کر کے اپنے بھائی کا مقابلہ کر رہی ہے، اے عمر تجھے جتنا مارنا ہے مار لے، لیکن یہ اسلام قبول کر چکی ہے، یہ قرآن کریم کو پڑھ چکی ہے، اب اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ عمر فاروق نے کہا چلو مجھے بھی وہ کتاب دکھاؤ، مجھے بھی وہ کتاب دکھاؤ، مجھے بھی وہ کتاب دکھنی ہے۔ فاطمہ کہنے لگی نہیں ابھی تو ناپا کے پہلے نہا لے۔ نہا لیا گیا۔ اب حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں وہ قرآن کے صحیفے دے دیے گئے۔ عربی داں تھے، عرب کے لوگ تھے، عربی جانتے تھے، عربی ان لوگوں کی لینگویج ہی تھی، عربی بھاشا ان لوگوں کا عربی، تو وہ لوگ عربی کو سمجھتے، اس کا معنی کو سمجھتے، مفہوم کو سمجھتے۔ جب عمر فاروق نے اس صحیفے کو لیا، قرآن کریم کی سورہ کو لیا، طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى، اے امام الانبیاء یہ قرآن ہم نے تجھ پر نازل کیے، تجھے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تجھے یاد کرا دیں گے۔ جب ان آیتوں کو عمر فاروق نے پڑھا تو ان کی سوچ یہ پیدا ہو گئی کہ یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھنے کے لیے بلکہ اس کو یاد کرنے کے لیے بھی کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل نہ گزرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، یہ کتاب اس چیز کی تعلیم دے رہی ہے۔ جب اس نے اس کتاب کو پڑھا، ان آیتوں کو پڑھا تو ان کے ہاتھ اور پیر کانپنے لگے، اللہ اللہ کانپنے لگے، اور زبان سے یہ کہنے لگا ہے میری بہن مجھے لے چلو جناب محمد رسول اللہ کے پاس، مجھے بھی اسلام قبول کرنی ہے، مجھے بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنی ہے، مجھے بھی اس قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق قرآن کریم پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیے۔ آج ہم پوری قرآن کو رمضان میں پڑھ لیتے، ایک حرف سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے قرآن کو پڑھیے تو قرآن کی معنی کو بھی سمجھیے، قرآن کے مفہوم کو بھی سمجھیے۔ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اسی مہینے میں تو قرآن کریم کو اللہ نے نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمانی دنیا میں لیلۃ القدر میں ہی نازل کیا گیا تھا، لوح محفوظ سے اس آسمانی دنیا پر ایک رات میں قرآن کریم کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ جانتے ہو وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے کی آیت میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ اسی رات کو اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ کو بھی اسی لیے فضیلت ملی ہے کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ رمضان کا مہینہ 12 مہینوں سے زیادہ اہمیت کے حامل اسی لیے ہے کہ اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کریم نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کو اہمیت حاصل ہو گئی۔ قرآن کریم جس رات میں نازل ہوئی اس رات کو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر کر دیا گیا، لیکن ہم مسلمان نادان ہے کہ ہم نے اس مرتبے اتنی عظمت والی کتاب کو اپنے گھروں کے چوکھٹوں پہ، اپنے گھروں کے طاقوں پہ، اپنے گھروں کے الماری میں، اپنے گھروں کے ٹیبل پہ سجا کے رکھ دیا۔ اللہ نے کبھی توفیق بھی نہ دی کہ ہم اس قرآن کو کبھی کھول کر پڑھے کہ میرا رب مجھے کیا حکم دے رہا ہے، میرا رب مجھے کیا بتا رہا ہے، میرا رب زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اور آپ کو کیسے بتایا ہے۔ توفیق نہیں
نہیں ہوتی ہے. موبائل رات 12 بجے جاؤ, تمہیں موبائل کی آواز سنائی دے گا. گاؤں سے گزرو, اللہ کی قسم ہے موبائل میں گانے کی آواز سنائی دے گی. پہلے زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں, رات میں فرشتے اس دنیا میں آتے تھے. لیلۃ القدر میں فرشتے نازل ہوتے. اللہ اکبر, دیکھتے کون قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, کون اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے, کون اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے, کون رب سے تعلق جوڑ رہا ہے. دیکھتا تھا کہ فلاں گاؤں میں ایک عابد ہے, فلاں گاؤں میں ایک مسلمان ہے, فلاں گاؤں میں ایک اللہ کی بندی ہے, رات 12 بجے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں, رب سے کہتا ہے میرا رب میں فلاں گاؤں میں گیا تھا, میں فلاں گاؤں میں گیا تھا, میں سادل پور گیا تھا, میں سادل پور کلا گیا تھا, میں سادل پور خرد گیا تھا. اللہ رات 1 بجے, رات 2 بجے تیری ایک بندی رات میں اٹھ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی. اللہ تجھ سے معافی مانگ رہی تھی. اللہ انک علیم بذات الصدور, اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے, لیکن اللہ پھر بھی میری بات مان لیجئے, اللہ تو اس بندی کو معاف کر دیجئے. اللہ معاف کر دیتا, اللہ معاف کر دیتا, اللہ اس کی عبادتوں کو قبول کرتا. رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آج بھی اس دنیا میں فرشتے آتے ہیں, رات میں فرشتے آتے ہیں, لیلۃ القدر میں فرشتے آتے ہیں, لیکن اللہ کے پاس جو رپورٹ پیش کرتے ہیں وہ رپورٹ یہ ہے اللہ فلاں گاؤں میں گیا تھا, سادل پور کلا گیا تھا, میں رات 12 بجے تیرے ایک نوجوان بندے کو دیکھا کہ وہ موبائل میں ڈریم 11 میں میچ لگا رہا تھا, وہ PUBG گیم کھیل رہا تھا, وہ موبائل میں پکچر دیکھ رہا تھا. ہماری اور آپ کی حالت وہ ہے, زمانہ وہی, دن وہی, رات وہی, وقت وہی. انسان وقت نہ بدلا, ہم اور آپ بدل گئے. ہم نے اپنی راتوں کو بدل دیا, اپنے ایام بدل دیے, اپنی عبادت کو بدل دیا, اپنی اخلاق چرتر کو ہم نے اور آپ نے تغیر اور تبدیل کر ڈالا ہے. ہم بدل گئے. شریعت وہی کی وہی ہے, اللہ کے فرشتے وہی ہیں, آسمان وہی, زمین وہی, سورج وہی. تب سے لے کر کے اب تک سورج رب کی باتوں کو مان رہا ہے, چاند رب کی باتوں کو مان رہا ہے, آسمان رب کی باتوں کو مان رہا ہے, زمین رب کی باتوں کو مان رہا ہے. مان نہیں رہے ہیں تو ہم اپنے رب کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں. یہ قرآن کریم کی حفاظت کرو, اس قرآن کریم کی اہمیت کو سمجھو. اللہ کے نبی آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے تو بھی اسے ڈبل نیکی ملے گی. من یقرأ القرآن ویتتبع بہ وَهُوَ شَاقٌ عَلَيْهِ لَهُ اجران. قرآن کریم پڑھتا ہے, سیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہے. آج دیکھیے بہت سارے ہمارے بزرگ, ہمارے دادا, ہماری مائیں, ہماری بہنیں قرآن کریم کی تلاوت کرتے بیٹھ گئی. فجر کے وقت نہیں ہو رہا ہے. کوشش جاری ہے, کوشش جاری ہے. کوشش کرنے والوں کو چونکہ وہ بار بار پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے, امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ آمینہ کے در یتیم رحمت للعالمین نے فرمایا تم پڑھو, رب تمہیں ڈبل بدلا دے گا. اللہ اکبر. دنیا کی کون سی ایسی ریولیوشن ہے, دنیا کی کون ایسی پستک ہے, دنیا کی کون ایسی کتاب ہے جس کو اٹک اٹک کر کے پڑھو گے پھر بھی نیکی مل جائے گی؟ وہ قرآن کریم ہے. اگر تم تیز ہو قرآن کریم پڑھنے کو تو تیرا مقام ہو جائے گا معزز محترم فرشتوں کے ساتھ, اور اگر اٹک اٹک کر کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہو تو تجھے اللہ تبارک و تعالی ڈبل بدلا دے گا. اس سے عظیم اور مقدس کتاب اس دھرتی پہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس قرآن کو سمجھیے, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے, اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجیے, اپنے بچے کو احادیث نبویہ سکھائیے, اپنے بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیجیے. اگر آج آپ اپنے بچے کو شروع ہی میں اسکول لائن میں ڈال دیتے ہیں, رب کعبہ کی قسم ہی یہ بڑے ہو کر کے نماز کا طریقہ نہیں بتا پائے گا, یہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پائے گا, یہ دعائے ثنا نہیں پڑھ پائے گا, یہ دعائے جنازہ نہیں پڑھ پائے گا, اسے سونے کا دعا نہیں آئے گا, جاگنے کا دعا نہیں آئے گا, کپڑا پہننے کا طریقہ نہیں آئے گا. اسی لیے اسلام نے کہا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ پہلے اپنے بچے کو دینی تعلیم دو, دینی تعلیم دو,
پھر دو انگریزی تعلیم، پھر دو یونینی تعلیم، پھر دو میڈیکلی تعلیم، کوئی نہیں روکتا ہے. لیکن اگر آج آپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیرستہ نہیں کیا ہے، اگر آج اپنے بچے کو دینی تعلیم سے مزین نہیں کیا ہے، تو کل یہی بچہ جب تیری موت ہو جائے گی، سفید کپڑا میں تیرا لاش رہے گا، لپٹا ہوا لاش رہے گا، لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے، ڈھونڈے گا اس کی جنازہ کا نماز کون پڑھائے گا. تیرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے گا، نہیں پڑھا پائے گا. تیرا بیٹا انجینئر بنے گا، لیکن تیرا نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. ڈھونڈے گا تو مدرسے میں بیٹھنے والے مولوی کو ڈھونڈے گا، ڈھونڈے گا تو قرآن کریم حفظ کرنے والے عالم دین کو، حافظ دین کو ڈھونڈے گا. اسی لیے چاہیے یہ کہ اپنے جنازہ پڑھانے کے لیے ایک بچہ پیدا کر لو، ایک بچہ تیار کر لو، ایک بچے کو دینی تعلیم دو کہ کم سے کم بیٹا میں مر جاؤں تو تیری جنازہ، میری جنازہ تو پڑھا دینا. خود بھی سیکھو، دوسروں کو بھی سکھاؤ. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیا ہے، اگر آج ہم نے اپنی نسلوں کو دینی تعلیم سے دور کر دیا ہے، تو پھر ہمارا اور آپ کا نماز جنازہ پڑھانے والا بھی 5,000 روپیہ لے کر نماز جنازہ پڑھائے. یہ ادارہ قائم کیا جاتا ہے. رب کعبہ کی قسم اگر یہ ادارے نہ ہونا تو اسلامی تعلیم ختم ہو جائے گا، اسلام کا قلعہ کما ہو جائے گا، اسلام اس دنیا سے نیست نابود ہو جائے گا. یہ مدارس سے چلانے والے کمیٹی بڑی محنت و مشقت کے بعد مدرس چلاتے ہیں. آج کسی اسکول میں ڈال دو آپ کے بچے کو، 4,000 روپیہ مہینہ لیا جائے گا. کسی ہاسٹل میں ڈال دو، 45 روپیہ مہینہ لیا جائے گا. اللہ کی قسم کھا کر کے بتاؤ کہ چھوکرا بچہ، غریب کا بچہ کیسے پڑھائے گا؟ غریب کا بچہ کہاں سے علم حاصل کرے گا؟ یہی مدارس ہے، یہی مکاتب ہے، یہی مدرسے کے ذمہ داران ہے، یہی مدرسے کے صدر سیکرٹری اور یہ خزانچی ہے جو رات دن آپ کے دربار میں جا کر کے آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ مجھے چندے دے دو، مجھے بھیک دو، میں قوم کے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، میں قوم کے بیٹے کو عالم بناؤں گا، میں قوم کے بیٹے کو قاری بناؤں گا. اور اس طریقے سے ہم اسلام کو زندہ رکھیں گے. یہی مدارس ہے جس سے اسلام زندہ ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ان مکاتب کو انہی حالت میں چھوڑ دو، ورنہ وہی حالت ہوگا جو میں یونان میں دیکھ کے آیا، جو میں باہر کنٹریز میں دیکھ کے آیا. اگر یہ مکاتب نہ ہو تو پھر قرآن پڑھانے والا نہیں ملے گا، اگر یہ مدارس نہ ہو تو پھر قرآن پڑھانے والا نہ ملے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآنی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرے. اللہ ہم سب کو دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ان کی معیشت میں، کاروبار میں، تجارت میں ڈھیر ساری برکت عطا فرمائے. جو لوگ اس گاؤں میں انتقال فرما گئے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے.